بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو ملک ایک ساتھ آزاد ہوئے تھے، ایک 1947 میں اور ایک 1948 میں۔ 1947 میں آزاد ہونے والے ملک کا نام تھا پاکستان اور 1948 میں آزاد ہونے والے ملک کا نام تھا اسرائیل۔ یہ دونوں ملک مذہب کے نام پہ آزاد ہوئے تھے۔ پاکستان کی کرنٹ جو اس وقت پاپولیشن ہے وہ 212 ملین ہے اور جو پاکستان کا ٹوٹل ایریا ہے وہ 8,81,000 اسکوائر کلومیٹر ہے۔ اسرائیل کی ابھی جو کرنٹ پاپولیشن ہے وہ کوئی 88,40,000 کے قریب ہے اور اس کا ٹوٹل ایریا 22,145 اسکوائر کلومیٹر ہے۔ ان دونوں ملکوں میں جو نیچرل ریسورسز ہیں جیسے پانی ہے، ماؤنٹینز ہیں، فارسٹس ہیں، ایگریکلچر ہے، سیزنز ہیں، کوسٹل ایریا ہے، ڈیزرٹس ہیں، نیچرل گیس ہے، کول ہے، ٹورزم سائٹس ہیں، ان دونوں میں اسرائیل اور پاکستان کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ پاکستان ان سارے ریسورسز میں بہت رچ ہے اور اسرائیل کے پاس یہ سارے ریسورسز بڑے منیمم ہیں، تھوڑے ہیں۔ 22,145 مربع کلومیٹر میں کیا ہوگا، کتنے ریسورسز ہو سکتے ہیں۔ اس کے باوجود آئیے دیکھتے ہیں کہ ان دونوں ملکوں نے اپنی آزادی سے لے کے آج تک کیا پروگریس کی ہے، کس کس سیکٹر میں کیا 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 ہے۔ ملٹری پاور دیکھتے ہیں اگر تو دونوں ملکوں نے کافی پروگریس کی اس میں، اس لیے کہ اسرائیل کے چاروں طرف آس پاس جو ہیں وہ اس کے دشمن ہیں، جن کو وہ دشمن سمجھتا ہے، عرب کنٹریز ہیں سارے، تو دشمن تھے، تو اس نے اپنی ملٹری پاور بہت بڑھائی اور اس وقت جو سب سے جدید ترین ایئر کرافٹ ہیں ایئر فورس کے پاس F-35 وہ اسرائیل کے پاس ہیں۔ پاکستان کے پاس بہترین جو ہے وہ یا تو F-16 ہے یا JF-17 تھنڈر ہے۔ اسی طرح جو گراؤنڈ فورسز ہیں وہ بھی ہیویلی اکوپڈ ہیں دونوں کی۔ پاکستان نیوکلیئر پاور ہے، ڈکلیئرڈ نیوکلیئر پاور، اور اسرائیل جو ہے وہ ان ڈکلیئرڈ نیوکلیئر پاور ہے، اس کو دنیا کی 8ویں بڑی طاقت کہا جاتا ہے کہ جو اس وقت ملٹری طاقت ہے۔ 7 جو نیوکلیئر کنٹریز ہیں اور 8واں اسرائیل ہے۔ دونوں ملک جو سمجھتے ہیں کہ اسرائیل سمجھتا ہے کہ وہ ٹیررزم کا شکار رہا ہے کہ آس پاس کی فلسطینیوں کی وجہ سے یا عرب کنٹریز کی وجہ سے، تو اس کی فورسز نے بڑا وہ کہہ رہے ہیں کہ سکسیسفلی جو ٹیررزم تھا اس کو کنٹرول کیا ہے، اور ایسے ہی پاکستان بھی ٹیررزم کا شکار رہا، انہوں نے اس پہ کنٹرول کیا ہے۔ میزائل ٹیکنالوجی پاکستان کے پاس نیوکلیئر کیپیبل میزائلز ہیں، اور ایسے ہی اسرائیل کے پاس اینٹی میزائل سسٹم دنیا کا جدید ترین لگا ہوا کہ وہ کسی میزائل کو اپنی زمین پہ گرنے نہیں دیتے، اس کو فضا میں ہی توڑ دیتے۔ دونوں ملکوں کی انٹیلیجنس، اسرائیل کی موساد اور پاکستان ISI، دونوں میں کوئی کمپیریزن ہے، دونوں ایک ویل اسٹیبلش آرگنائزیشن ہے اور دنیا میں ان کی نام ہے اور یہ ورلڈ نمبرز 1-2 میں آتے ہیں کہیں۔ یہ تو تھے کہ آزاد ہونے کے بعد نیچرل ریسورسز اور پھر ان کی ملٹری پاورز، چونکہ دونوں کے آس پاس دشمن تھے۔ پاکستان کو انڈیا سے خطرہ تھا اور اس نے انڈیا کو دیکھ کے اپنی یہ کیپیبلٹیز بنائی، اور اسرائیل کو آس پاس کے عرب کنٹریز سے خطرہ تھا اور اس نے اپنی یہ کیپیبلٹیز جو ملٹری ہیں وہ بڑھائی ان کو دیکھتے ہوئے۔ اب آ جاتے ہیں اکنامک پاور میں کہ ان دونوں ملکوں کی اکانومی کس طرح کی ہے۔ تو اسرائیل کی پر کیپٹا انکم جو ہے وہ $39,940 ہے، ویئر ایز پاکستان کی یہی صرف $1,482 ہے اینول۔ GDP جو ہے اسرائیل کا $370 بلین کا ہے۔ آپ یہ یاد رہے کہ اس کی جو ٹوٹل پاپولیشن ہے وہ 88 لاکھ کی ہے اور ٹوٹل ایریا 22,145 اسکوائر کلومیٹر ہے، جبکہ پاکستان کی جو GDP تھی 2018 میں وہ 314 بلین کی تھی۔ آبادی 21 کروڑ 20 لاکھ کے قریب ہے اور جو ٹوٹل ایریا ہے وہ 8,81,000 اسکوائر کلومیٹر ہے۔ تو اس کے باوجود اسرائیل کی جو GDP ہے وہ پاکستان سے زیادہ ہے۔ ایکسٹرنل ڈیٹس جو ہیں
इसराइल पे 98 बिलियन डॉलर्स के हैं और पाकिस्तान पे यही कोई 111 बिलियन डॉलर के थे, जो अब इससे और बढ़ गए हैं। अब अगर इस इकॉनमी से निकल के हम डिप्लोमेटिक साइड पे आते हैं तो डिप्लोमेटिक पावर में इसराइल के डिप्लोमेटिक रिलेशन इस वक्त 162 कंट्रीज़ के साथ है और पाकिस्तान के 79 कंट्रीज़ के साथ है। और इजरायली प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि जो कंट्रीज़ हमें आइसोलेट करना चाह रही थी अब वो खुद आइसोलेट होती जा रही हैं दुनिया से। पाकिस्तान जैसे आपको पता है FATF की ग्रे लिस्ट में है, वेयर इसराइल ग्रे लिस्ट में नहीं है। पासपोर्ट स्ट्रेंथ में कि वीज़ा फ्री एंट्री कितने कंट्रीज़ में है, इसराइल की 161 कंट्रीज़ में है वीज़ा फ्री एंट्री, जबकि पाकिस्तान की सिर्फ 42 कंट्रीज़ में है। जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है, याद रहे कि ये इंडेक्स है 0 से लेकर 10 तक के, जो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसमें ज़्यादा टेररिज्म है और जैसे जैसे ये कम होता जाएगा उसमें कम टेररिज्म है। तो इसराइल में ये 4.53 है, जबकि पाकिस्तान में 7.89 है, करीबन डबल है कंपेयर टू इसराइल। अब आते हैं टेक्नोलॉजी की तरफ कि टेक्नोलॉजिकल पावर्स में दोनों क्या है। तो इसराइल इस वक्त साइबर सिक्योरिटी में दुनिया को लीड कर रहा है, नंबर 1 पे है, और पाकिस्तान 67 नंबर पे है। प्रिसीजन एग्रीकल्चर में कि जो टारगेटेड एग्रीकल्चर है, इसराइल ये दावा करते हैं कि हमारी एक एक पौधे का हमें पता है कि उसको कितने पानी की ज़रूरत है, कितनी खाद की ज़रूरत है। तो वो इस वक्त दुनिया को लीड कर रहा है इसमें, वेयर पाकिस्तान का अभी कहीं कोई नंबर नहीं है, ना हमने इसके लिए कोशिश की है। वाटर रिसाइकलिंग में इसराइल अपने पानी का 90% रिसाइकल कर रहा है, जबकि पाकिस्तान में अभी तो वाटर शॉर्टेज ही हो रही है और अभी हमने रिसाइकल का शायद सोचा ही नहीं है। और इसराइल का ये दावा है कि उनके से जो करीब तरीन मुल्क है वो स्पेन है और वो अपने पानी का सिर्फ 20% रिसाइकल करता है, वेयर इसराइल अपने पानी का 90% रिसाइकल करता है। ग्लोबल इनोवेशन जो हो रही हैं उस इंडेक्स में इसराइल नंबर 10 पे है और पाकिस्तान 113 नंबर पे है। ऐसी टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उसमें 100 यूनिवर्सिटीज़ में इसराइल की 2 यूनिवर्सिटीज़ शामिल हैं और पाकिस्तान की कोई यूनिवर्सिटी शामिल नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इस वक्त दुनिया में जिसका दौर है और जो इसको फ्यूचर टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, उसमें इसराइल नंबर 3 पे है वर्ल्ड इंडेक्स में और पाकिस्तान अभी बिगनर है, उसमें कई इंडेक्स में पाकिस्तान का नाम नहीं आता। ऐसे ही बिग डाटा एनालिसिस में बड़ी टॉप कंपनी सारों ने अपने सर्वर्स वहाँ रखे हुए हैं और एनालिसिस सारे इसराइल में हो रहे हैं। इसराइल इस वक्त दुनिया को लीड कर रहा है और पाकिस्तान अभी बिगनर्स में है। टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस में कि कितना कॉम्पिटिटिव है टैलेंट किसी मुल्क का, इसराइल नंबर 20 पे है और पाकिस्तान 108 नंबर पे है। ऐसे ही देखें अगर कि इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली कंट्री कौन सा है इसमें से, तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में इसराइल नंबर 35 पे है, वेयर पाकिस्तान 108 नंबर पे है। इसराइल में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स करना हो थ्रू लॉ तो उसके लिए नंबर ऑफ डेज जो एवरेज रिक्वायर्ड है वो 975 डेज हैं, अगर कुछ उसको फाइनल स्टेज तक पहुंचाना हो, और पाकिस्तान में वही एवरेज 1071 डेज हैं। स्ट्रेंथ ऑन इन्वेस्टर प्रोटेक्शन पे इसराइल 7.5 पे है, कि उसकी स्ट्रेंथ पाकिस्तान से कहीं बेहतर है इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन पे, वेयर पाकिस्तान 6.7 पे है। स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन में इसराइल में लास्ट ईयर 17,802 नए स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं, वेयर पाकिस्तान में यही 6,893 हुए हैं। पाकिस्तान की आबादी 21 करोड़ 20 लाख है, उसमें से ये हैं, और इसराइल की 88 लाख में से 17,802 रजिस्टर हुए। न्यू बिजनेस डेंसिटी जो है पर 1000 एज 15 से 64 ईयर की जो है इसराइल में 3.44 है और पाकिस्तान में यही 0.0589 है। इसका मतलब यह है कि 1000 लोगों में से इसराइल में 3.4 लोग नए बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान में 1000 लोगों में से 0.0589 इतने लोग नए बिजनेसेस के लिए। ऐसे ही ह्यूमन डेवलपमेंट पावर में अगर आ जाएं तो इसराइल के जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग अब्राड वो 33,000 हैं और पाकिस्तान के 43,098 है।
اور پاکستان کے اسٹوڈنٹس نارملی جو باہر جاتے ہیں پڑھنے کے لیے وہ واپس پاکستان آتے نہیں ہیں۔ پھر نمبر آف یونیورسٹیز اسرائیل میں 8 ہیں اور پاکستان میں 188 ہیں ڈگریوں، لیکن ان کی کوالٹی کیا ہے؟ کوانٹٹی تو ہے، کوالٹی میں کہیں ہم کمپیئر اپنے آپ کو نہیں کر سکتے اسرائیل کے ساتھ۔ نمبر آف پی ایچ ڈیز ان لاسٹ 10 ایئرس، وہ کہہ رہے ہیں اسرائیل میں 45,000 ہوئے ہیں اور پاکستان میں 14,151 ہوئے ہیں۔ لیکن یہ نمبرز کے کچھ لوگ جہاں کہیں ملک سے باہر جاتے ہیں وہیں پی ایچ ڈی کرتے ہیں، پھر واپس کنٹری میں آتے نہیں ہیں، وہ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں تھوڑے بہت، لیکن یہ جو مجھے لیٹسٹ نمبر ملے ہیں وہ یہی تھے۔ نمبر آف نوبل پرائز ونرز اسرائیل کے 4 ہیں اور پاکستان کے 2 ہیں۔ گلوبل ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں اسرائیل نمبر 22 پہ ہے اور پاکستان 152 پہ۔ اگر ان کمپیریزن کو ہم دیکھیں تو ہم کہیں بھی کمپیریزن کے قابل نہیں ہیں، نہ ہم نے اکانومی میں اپنے آپ کو قابل بنایا، نہ ٹیکنالوجی میں قابل بنایا، نہ ہیومن ڈیولپمنٹ میں قابل بنایا۔ ہمارا کوئی بھی کسی بھی انڈیکس میں ہم چلے جائیں کہیں ہم مقابلہ نہیں کر رہے۔ تو بیٹھ کے سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایسا کیا ہوا، کیوں ہم پیچھے رہ گئے۔ ملک تو ہم نے بھی بڑی قربانیوں کے ساتھ، بڑی چاہ کے ساتھ، بڑے نہروں کے ساتھ، ایک پوری نسل نے اپنا خون دیا تھا اس کے لیے، اور پیچھے بہت سارے لوگوں کے اس کے ساتھ خیالات، نظریات، ان کی دعائیں اس میں شامل تھیں اس ملک کو بنانے میں۔ پھر کہاں غلطی کی ہم نے، کیوں ہم بہت پیچھے رہ گئے دنیا کی دوڑ میں، اور دنیا ہم سے آگے نکل گئی، اور اب وہ لوگ لیڈ کر رہے ہیں اور ہم بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، اور ابھی بھی کوئی ہمیں راہ سنبھلنے کی مل نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اور پھر ہمیں یہ نظر آ جائے کہ ہم یہاں کھڑے ہیں، اور وہاں سے پھر آگے چلنے کا، آگے راستہ متعین کرنے کا، منزل متعین کرنے کا کوئی طریقہ ڈھونڈیں کہ ہم نے یہاں پہنچنا ہے اور اس کے لیے ہمیں یہ کرنا ہے، اور اللہ کرے ہمیں اس سمت میں لے کے جانے کے لیے ٹھیک لوگ مل جائیں، ٹھیک راہ مل جائے، اور ہم وہاں پہنچ جائیں جہاں دنیا میں ہم پاکستان کا نام فخر سے لے سکیں، جہاں دنیا میں پاکستان کے پاسپورٹ کی عزت ہو، جہاں دنیا میں پاکستان کی ٹیکنالوجی کی عزت ہو، جہاں دنیا میں پاکستانی ٹیلنٹ کمپٹیٹیو ہو۔ اللہ کرے وہ وقت جلد آئے، ہماری زندگیوں میں آ جائے یا اگلی آنے والی نسل میں آ جائے، لیکن اس کے لیے سخت محنت کی ضرورت ہے، سخت سوچ کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی سوچ کو پازیٹیو کرے، مثبت کرے، اور اس سمت کی طرف کرے جو بہتری کی طرف ہماری رہنمائی کرے۔ آپ بھی سوچیں، میں بھی سوچتا ہوں، ہماری یہ سوچ جو صاحب اقتدار ہیں اللہ کرے ان تک بھی پہنچے، سب مل کے ہم کسی ایسی سمت کی طرف چلیں جو سب کے لیے، جس میں بھلائی ہو، بہتری ہو۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر، آمین یا رب العالمین۔